شفقت صاحب، یہ جو 3 وزیروں کا ذکر کیا انہوں نے، اور میں نے تو نام دے دیے نا اس میں، کیونکہ وہ جس کلپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ کلپ وائرل ہوا تھا، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ذرا، وہ بھی دیکھ لیں جی وہ کلپ کس کے بارے میں ہے۔ اب ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہائی کورٹ آف پاکستان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ملی مسلم لیگ کو رجسٹرڈ کرو، اور تو اس کو جو ہے وہ امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر بھی دیا، ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پہ صحیح صاحب کی تنظیم ہے، ہم اس کو عالمی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مائی کلال جب تک ہم اسمبلی میں اور تحریک انصاف ہے، حافظ سعید صاحب کو تو چھوڑے، جو پاکستان کے لیے حق اور کلمہ حق کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے یہ۔ آپ اور میری آپ سے التجا ہوگی کہ آپ خود اسمبلی میں آئیں، بیٹھیں اوپر، پھر دیکھیں کہ یہ واقعی کلمہ حق کا ساتھ دیتے ہیں یا یہ بھی اگلوں کا۔ دیکھیں اب اس میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے آپ کے خیال میں، شہریار افریدی کو اس کی وضاحت تو کرنی چاہیے نا کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں ہماری حکومت کے آنے کے بعد حامد، جس طریقے سے بینڈ تنظیموں کے خلاف ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور کچھ نئی تنظیموں کو بھی بینڈ لسٹ میں ڈالا ہے، یہ پہلے نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ریاست کو للکارا تھا اور جن لوگوں نے ریاست کے بارے میں اور ریاستی عہدیداروں کے بارے میں اور ریاستی اداروں کے بارے میں باتیں کی تھیں، وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ یہ چیز جو ہے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمارا تو بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، ہم پاکستان، ایک تو ہم نیشنل ایکشن پلان کو کمیٹڈ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ہسٹورک ڈاکیومنٹ ہے جس میں ساری جماعتوں نے اس پہ دستخط کیے، اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے پاکستان میں کوئی ایسی ڈاکیومنٹ تیار ہو جو کہ ساری کی ساری جماعتیں اس پہ، سو ایک تو ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر جو ایک ان کی ساری شکیں جو ہیں ان پہ کمیٹڈ ہے کہ خاص طور پہ کہ ہم کسی تنظیم کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے باہر کہیں حملہ کرے۔ باقی میرا خیال ہے کہ وضاحت، یہ تو پرانی بات ہے، جب الیکشن سے بہت پہلے کی بات اچھا ہے۔ یہ پرانی بات ہے؟ ہاں ابھی کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ایکشنز کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جن تنظیموں نے ریاست کو للکارا تھا، پچھلی حکومت میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے کیا ایٹیچیوڈ تھا، اور اس وقت ہم نے ہمارا ایٹیچیوڈ کیا تھا۔ یہ آپ کا اشارہ ٹی ایل پی کی طرف ہے نا؟ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا ایک وہ تو پرانی بات ہوگی، یہ نہیں، اور بینڈ آرگنائزیشن بالکل ٹھیک۔ 6/2/2019 کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے۔ جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ISI کی رپورٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو لوگ TLP کو سپورٹ کر رہے تھے اس دھرنے میں، اس میں شیخ رشید شامل تھے، اعجاز الحق صاحب شامل تھے، PTI کو علماء ونگ شامل تھا، اور ایک پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ حمید صاحب کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں سے شیخ رشید صاحب اب وفاقی وزیر ہیں، ان کو بھی وضاحت کر دینی چاہیے کچھ۔ میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی اپنی جماعت ہے، اگر وہ مکمل نظریات ان کے ہماری طرح کے ہوتے تو وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جاتے۔ ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ ہمارے حلیف ہیں۔ الیکشن میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا 2 دفعہ، پچھلی دفعہ بھی، اس دفعہ بھی، اور لیکن ان کی جو بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ ان کا اختلاف بھی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹی وی پہ آ کے اختلاف بھی کرتے ہیں، کبھی اسد کیسر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور کے بارے میں، تو ایک اپنی جماعت کے ایک لیڈر ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ سوال ان سے ضرور کیا جائے، اور لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکشنز کو دیکھا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایکشنز دیکھیں، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے نہیں ٹالریٹ کیا ریاست کے خلاف کسی کو دہشت گردی یا کسی کو للکارتے ہوئے، ہم نے نہیں ٹالریٹ کیا کہ، اور جو کچھ تنظیمیں جو اب بین ہوئی ہیں، حالانکہ بہت ساری جو ہے رفائی کام بھی کر رہی تھی، اسکول بھی چلا رہے تھے، ہسپتال بھی چلا رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے ایکشن لیا ہے اور پہلی دفعہ ان تنظیموں کو بھی بین کیا ہے۔